السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف ان تعویذوں پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں گلے میں باندھ لیں یا ان کو بازوؤں پر باندھ لیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو، کیا ہی اچھا انداز ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی چند دعائیں، جن کو پڑھنے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، ان کو سیکھ لیں، ان کو یاد کر لیں، جس سے ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ہمارے روز کے معمول اگر ہم ان دعاؤں کو بنا لیں تو ہماری زندگی میں کتنی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اگر یہ دعائیں سکھائی ہیں تو ان کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہماری زندگی میں۔ آج ہم تفصیل کے ساتھ اسی ٹاپک پر بات کریں گے جو نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک صحابی پر بہت ہی قرض چڑھ گیا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں وہ دعا نہ سکھاؤں جو نبی پاک نے مجھے سکھائی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے اگر آپ کے اوپر جو قرضہ ہے پہاڑ کے برابر بھی ہو تو ناظرین گرامی آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو وہ پہاڑ جتنا قرضہ بھی آپ کے اوپر سے اتر جائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں، پڑھنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تعویذوں کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ کام آسان لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ قرضہ چڑھ جائے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی وہ یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ مطلب اس کا یوں ہوا کہ اے اللہ مجھے دوسروں کا محتاج نہ کرنا، مجھے صرف اپنا محتاج کرنا، اور مجھے حرام رزق سے بچانا، مجھے حلال رزق عطا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے بچنے کے لیے جو دعا بیان فرمائی وہ بہت ہی آسان اور عام پڑھی جانے والی ہے۔ اگر ہم اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، اگر ہمیں ذرا سا بھی معمولی سا بھی غصہ آئے یا ہمیں کوئی پریشانی ہو تو اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں جس کو پڑھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا تو ہم بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ جو یہ چھوٹی سی دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے، اور چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ کا مطلب اے اللہ تیرا شکر ہے، اور یرحمک اللہ کا مطلب ہے اے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ دریا کے کنارے ایک کشتی سے اتر رہے تھے تو وہاں پہ 2-4 لوگ کنارے کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ بھی کشتی میں سوار تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک کو چھینک آئی تو ان میں سے جس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا۔ اب جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ اس کا جواب یرحمک اللہ دینے لگے تو ان کی کشتی چال پڑی اور آپ ان کو جواب نہ دے سکے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے کشتی والے سے اپنی جو کشتی جس پر آپ سوار تھے اس کو کہا کہ مجھے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے۔ تو جو کشتی والا تھا اس نے کہا کہ آپ اس کا پیچھا کیسے کر سکتے ہیں، آپ صرف اس کشتی میں صرف اکیلے سوار ہیں، اور یہ کشتی تب میں چلائی جاتی ہے جب اس کی جو ساری موجود اس کے اندر جو سیٹس ہیں وہ بھر جائیں، تو آپ صرف اکیلے مسافر ہیں اس ٹائم، جب تک یہ سارے مسافر مکمل نہ ہو جائیں میں یہ کشتی نہیں چلا سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جتنے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں تم مجھے بتا دو، میں تمہیں ادا کر دوں گا اور تم مجھے لے کے ان کی اس کشتی کا پیچھا کرو۔ تو کشتی والے نے کہا کہ
اس کے کشتی کے ایک پوری سائڈ کے 5 درہم لگتے ہیں، جبکہ پوری کشتی کے 20 درہم میں لوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں 20 درہم ہی دوں گا، تم اس کشتی کے پیچھے چلو۔ تو کشتی والے نے حامی بھر دی اور اس کشتی والے کا پیچھا کیا، جو لوگ آگے گزر چکے تھے ان کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی آپ ان کے نزدیک پہنچے تو جس آدمی کو چھینک آئی تھی، آپ رحمۃ اللہ نے اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تو کشتی والا جو کہ دنیا دار تھا وہ بہت ہی حیران ہوا کہ آپ ایک لفظ کے پیچھے آپ نے اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ کشتی میں سوار تھے اور وہاں سے اترنے لگے تو کشتی والے نے سوال کیا کہ آپ ایک لفظ کے پیچھے اتنی دور چلے گئے تھے اور اتنا پیسہ خرچ کر ڈالا۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک لفظ کے پیچھے اتنے پیسے خرچ نہیں کیے، بلکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مکمل کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورا کرنا ہم پر کتنا ضروری اور فرض ہے۔ دوستو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ دیکھتے تھے تو تب بھی دعا پڑھتے تھے، اور اگر ہم بھی جب بھی اگر آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو پورا کرنے کا شرف بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں 100 شہیدوں جتنا ثواب بھی ملے گا۔ یعنی اگر ہم جب بھی آئینہ دیکھیں تو اس وقت اگر یہ چھوٹی سی دعا ہم پڑھ لیں تو ہمیں اسی وقت 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اور یہ چھوٹی سی دعا یہ ہے: اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تو دوستو اگر ہم جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے میں آپ کو 1 سیکنڈ ہی لگے گا، اور اس دعا کی برکات ہمیں ملیں گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں اچھی صورت دی، اچھی سیرت دی، مسلمان بنایا، اچھے سانچے میں ڈھالا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کا ہر اس وقت شکریہ ادا کریں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ جب بھی آئینہ دیکھیں آپ یہ دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، اسے اپنا معمول بنا لیں اور اسے ذہن نشین کر لیں۔ یہ کوئی زیادہ لمبی دعا تو ہے نہیں کہ جو آپ کو یاد نہ ہو پائے۔ ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ہم کسی بیمار کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تو ہم پر وہ مصیبت نہ کبھی آئے گی اور نہ ہی وہ بیماری ہم پر کبھی آ سکے گی۔ تو یہ کتنی ہی خوبصورت بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، کیونکہ ہم روزمرہ معمول میں بہت سارے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ فلاں کو کوئی دل کی بیماری ہے، فلاں کو کوئی کینسر ہے، فلاں کو کچھ اور بیماری ہے، اللہ معاف کرے، فلاں کو ہیپاٹائٹس ہے۔ تو اتنا روز کے معمول میں ہم آگے پیچھے بہت ساری جگہوں پر ان باتوں کو سنتے آئے ہیں، اور اگر جب بھی کوئی ہم سے کسی کے بارے میں، کسی بیماری کے بارے میں بات کرے کہ فلاں کو یہ بیماری ہے، اگر ہم کو یہ دعا چھوٹی سی جو دعا ہے آتی ہوگی تو ہم اسی وقت اگر پڑھ لیں گے تو اس دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ چیز کو کتنا آسان کر دیا ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ کو کسی نے کہا کہ مجھے شوگر ہے، یا کوئی اور کسی تیسرے بندے کے لیے بتا رہا ہے کہ فلاں بندے کو شوگر ہے، تو آپ فوراً سے یہ دعا کو پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے فضل سے اس بیماری سے محفوظ رکھے گا جس بیماری کو سن کے آپ نے یہ دعا اسی ٹائم پڑھ لی۔ پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک علاقہ تھا جس میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں پر اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کو گلے میں 2 چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آئی تھیں۔ تو کیونکہ اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا تو ایک بڑے ہی ماہر حکیم کو
بلایا گیا اور آپ رحمۃ اللہ کو چیک کروایا گیا۔ تو جب حکیم نے آپ کو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو طاعون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ فلاں بندے کو طاعون کی بیماری تھی تو میں نے اس کو دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہے، تو لہٰذا میں طاعون کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے اگلے ہی دن آپ نے کالی مرچ کو پیس کر اپنے گلے میں رکھا، تو جیسے ہی اس کو استعمال کیا تو 1 یا 2 گھنٹے بعد آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی پھنسیاں بالکل ختم ہو گئیں۔ تو طاعون تو ایک ایسی بیماری ہے جو بہت جلدی ختم نہیں ہوتی، اس کو کافی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس حکیم کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے طاعون ہو گیا ہے۔ مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اس بیماری کو دیکھتے ہی جو دعا پڑھی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے اور سچوں کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ اور دوستو وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر بہت فضیلت دی، تو اس کو وہ مصیبت زدہ نہیں پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو وہ تم پر اثر نہ کرے گا اگر تم کھانا کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لو گے۔ تو اگر ہم اس دعا کو اگر کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیں تو ہمارے لیے وہ کھانا رحمت بن جائے گا۔ اگر اس کھانے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو بھی سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو بھی سکتا ہے تو وہ بھی ہمیں نہیں ہوگا، یعنی وہ کھانا ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، اس کا ایک ایک نوالا ہمارے لیے صحت اور رحمت کا باعث ہوگا۔ اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ للہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء حی یا قیوم۔ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے: جو شخص کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اس کو اثر نہ کرے گا۔